ڈکی بھائی کی ایک ویڈیو آئی ہے، اوبیسلی کافی وائرل ہو رہی ہے. خیر میں تب بڑا ہیلپ لیس ہوتا ہوں، میں سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. آدھا سچ بولا انہوں نے، آدھا سچ نہیں بولا. اپنے آپ کو انہوں نے فرشتہ ظاہر کیا ہے. میں نے کیا کیا ایسا؟ اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. اس کو مارنا، اس کی بیوی کو بلا کے تھریٹ کرنا، بار بار ڈرانا. پھر گروپ آف آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ ادارے یا کوئی بھی محکمہ اس وقت تک آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالتا سر جب تک آپ کی کچھ نہ کچھ غلطی نہ ہو. بندے کو گار اٹھا لیا، اس کو تھپڑ مار. میں ڈکی بھائی کی صفائی نہیں دوں گا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا تھا. پرسوں کی پریس کانفرنس ایک جملہ تھا، اوئے تم ہو کون. وہ تم ہو کون؟ کچھ دیر پہلے عمران یہ لفظ بولتا تھا، عمران خان، اوئے تم ہو کون. تم ہمارے تنخواہ دار ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے. تم ہو کون؟ تم ہو کون مجھے کہنے والے کہ میں روز نہ جاؤں؟ عمران نے کسی جلسے میں کہا اوئے تم ہو کون. آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نیٹ بنا ہے، بشرا بی بی کیا کرتے ہیں، عمران خان کیا کرتے ہیں، فیض حمید صاحب کا کیا رول تھا. ریحام خان کی اتنی ہائی سیلری تھی جتنی اس کا قد کاٹ نہیں تھا. اس کی سیلری پتہ نہیں کہاں سے آتا. ہر بندہ کہتا تھا یہ اس چینل کے لیے کام کرتی ہے، اتنی سیلری دینے کی سکت نہیں اس کو ملتی تھی. ایپسٹین کا ایک ای میل آیا خان صاحب پہ. عمران کو ڈیمیج کرنا اس لیے بہت مشکل ہے. عمران جو ہے وہ مانتا ہے، ڈرتا نہیں ہے اس سے. کچھ انعام مل رہے ہیں افغانی کو پکڑنے پہ، سروے ہو رہے ہیں جو پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئے. تھوڑے سے اختلافات ہوئے، جا کے انڈیا کی جولی میں بیٹھ گئے. بالکل ایسے ہی ہوئے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. ہمارے فیوریٹ گیسٹ ایز یوزول اشرف ملکام صاحب مہینے میں ایک دفعہ تو آپ کو تنگ کرتے ہی ہیں. بھائی پلیئر سر. اچھا سر، آج کل اس سے شروع کرتے ہیں. چلیں، کل ایک ویڈیو آپ بھی کہہ رہے تھے آپ کے بچوں نے آپ کو دکھائی. ڈکی بھائی کی ایک ویڈیو آئی ہے، اوبیسلی کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ساری سچویشن ہوئی، کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیا غلط ہوا، کس نے ان کی مدد کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے وہ ویڈیو سنی تو میں نے کہا آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ پاکستان سمجھتے ہیں، تھوڑا سا مجھے سمجھائیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیں بلاتے ہیں، کھل کے بولتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ میں اس ایشو کو کبھی سیریسلی نہیں لیا. رات مجھے بچوں نے زبردستی وہ پوری ویڈیو گھنٹے کی دکھائی تو مجھے کچھ اس کا پتہ تھا کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پتہ تھا. ڈکی بھائی نے جو اس میں کوئی آدھا سچ بولا انہوں نے، آدھا سچ نہیں بولا. اپنے آپ کو انہوں نے فرشتہ ظاہر کیا ہے. ایک تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ ادارے یا کوئی بھی محکمہ اس وقت تک آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالتا سر جب تک آپ کی کچھ نہ کچھ غلطی نہ ہو. کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر ادارے آتے ہیں. جب ادارے آتے ہیں پھر اداروں کا رول ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ادارے کتنے کے ایمانداری سے آتے ہیں، کتنا ان کا اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہیں. ان اداروں کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ان اداروں کے اندر کون ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایسے ایلیمنٹس کو جو بے مہار ہو جاتے ہیں، جو کسی کے قابو میں نہیں رہتے، کسی کے ڈسپلن میں نہیں رہتے، جو چاہے کرتے ہیں. بندے کو گار اٹھا لیا، اس کو تھپڑ مار. میں ڈکی بھائی کی صفائی نہیں دوں گا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا تھا. گیمبلنگ میں کچھ نہ کچھ تو اس کی انوالومنٹ تھی جو بین ہے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر رہے یہ گیمبلنگ میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. چور تو وہ ہوتا ہے جو پکڑا جائے. وہ اکاؤنٹ اس کا ہائی لائٹ ہو گیا کس طرح. پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. اس کو مارنا، اس کی بیوی کو بلا کے تھریٹ کرنا، بار بار ڈرانا. پھر گروپ آف آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. پھر بات بہت پھیل گئی، زبردستی اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کروانا. ایک حیران کن چیز دیکھیں، جو بہت سے کیسز ہوتے ہیں، لیکن دوسرا کیس جس کو میں نے دیکھا ہے، ڈکی بائی کا کیس ہوا. اس کے بقول $3,25,000 اس کے اکاؤنٹ سے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. کوئی STR جس کو ہم سے اسپیشل ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں نہیں جنریٹ ہوئی. کسی بینک نے اس پرائیویٹ بندے کو نہیں پوچھا، IU کا جس نے نام الزام لگایا ڈکی بائی نے کہ اتنا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے ہیں. کوئی سسٹم نہیں جاگا، کسی نے اس کو آ کے کویسچن نہیں کیا. اس طرح ایک اور کیس بھی ہوا تھا، وہ سولر کے نام پہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تھی سولر پینل کی امپورٹس پہ. اس بھی 5-5 ارب کیش پیمنٹ کاؤنٹر پہ جمع ہو رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا تھا. جو اداروں میں ایک رہ کے لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، وہ اداروں کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں. اب ڈکی بھائی نے جو کل اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی 1 گھنٹے سے، وہ پوری دنیا میں دیکھی گئی ہوگی. دوسرے ملکوں کی ایجنسیز بھی دیکھتی ہیں. پھر ہمارے ملک پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ہماری بدنامی ہوتی ہے. ان اداروں کو جنہوں نے یہ کہ FIA کا آفیسر جو نیا ادارہ بنا ہے سائبر کنٹرول والا، ہم نے جب جو بن رہا تھا سب کہہ رہے تھے کہ یار اس کا بہت مس یوز ہوگا، اس کا بہت مس یوز ہوگا، ایسے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں، ان کو اتنے اختیارات نہ دیں. یہ تو پہلا کیس آیا ہے، پتہ نہیں کتنے کے کیسز ہوں گے جو نہیں رپورٹ ہو رہے. اب ایک گڈ نمبر آف پاکستانیز
ابھی تک تو کرپٹو کونسل بن گئی ہے، لیکن اس سے پہلے تک ہمارے ملک میں جو کرپٹو کا کاروبار تھا بین تھا، اسٹیٹ بینک نے الیگل ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، لیکن سب کر رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا، کیسے کر رہے تھے. ان کو روکنے کے لیے جو بھیجے جاتے ہیں وہ بھی اسی کام کا حصہ بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ روکیں، ایماندار سے ڈیوٹی کریں. انٹیگریٹی ہمارے اداروں کی ختم ہو رہی ہے. جن آفیسرز کو انہوں نے نام لیا ان کی کوئی اچھی ریپیوٹ نہیں ہے، جاب سے نکال دیا. لیکن کب نکالا؟ جب وہ بقول ڈکی بائی کے جو بگ بردر آ گیا. اگر وہ بگ بردر نہ آتا، یا وہ بگ بردر کیوں آیا؟ بگ بردر اگر ڈکی بائی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آ گیا، جب یہ سارا کچھ ڈکی بائی کر رہا تھا، یا ایف آئی اس کے ساتھ کر رہا ہے، سائبر کرائم کنٹرول والے کر رہے تھے، یا دوسرے تیسرے ایلیمنٹ کر رہے تھے، یا اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی تو بگ بردر تب کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جب ایک جائز لیگل کام چل رہا ہے، اس کے پیچھے انلیگل ہڈن چل رہا ہوتا ہے. جب انلیگل ہڈن میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے پھر سارے ایکٹیو ہوتے ہیں. ورنہ یہ ہماری بدقسمتی ہے ہر جگہ پہ. خواہ کوئی کیا ان کو کہتے ہیں جی، ایف آئی اے، پولیس، اس طرح کے ادارے، اینٹی کرپشن ہوں یا سول ادارے ہوں، ان میں گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب ان کا ایک بیک گراؤنڈ میں سسٹم چل رہا ہے، اس میں کوئی نہ کہیں جو غلط کام ہوتا ہے بہت ایمانداری سے ہو رہتا ہے. جب ادھر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کیس میں کبھی نکلے گا، کہیں نہ کہیں کسی نے فراڈ کیا ہے. جو ڈکی بائی سے پیسے حاصل کیے تھے وہ ان کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی، کسی نہ کسی نے تو لیک کی ہے نا. تو اس سے پہلے ہمارا سسٹم کیوں اتنا طاقتور نہیں ہے؟ خود ہی جنریٹ ہو جائے سارا کچھ، خود ہی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے، خود ہی ایسے ایلیمنٹ جو اداروں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، بے گناہ فیملیز پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. اس کیس میں وہ ڈکی نے اپنی بیوی کا نام لیا، اپنی والدہ کا نام لیا، اپنے والد کا نام لیا، اپنے دادا کا نام لیا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ دڑادڑ ان کے اکاؤنٹس بند ہو رہے تھے، کوئی نہیں جگہ کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ اب دادا جو 80 سال کا ہوگا اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ جو اس کی بیوی ہے، جو اس کی والدہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے اکاؤنٹس کیوں بند ہو رہے ہیں؟ کیوں تھانے میں آ کے ان کی بیڈ لینگویج استعمال کی جا رہی ہے ان کی بیوی کے ساتھ، اس کی والدہ کے ساتھ؟ سسٹمس ہو رہا ہوتا کیا؟ جس اسٹیشن پہ جو ہو رہا ہوگا سارا کچھ، اوپر کوئی نہیں بیٹھا، کوئی باس نہیں ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، سب میں اپنا اپنا حصہ بے قدر جسہ پہنچ رہا ہوتا ہے. جب کہیں چین گڑبڑ ہوتی ہے تب یہ چیزیں باہر آتی ہے، ورنہ ڈکی بائی کا کیس کبھی باہر نہ آتا. میں شور کہ کہیں نہ کہیں جو سیکرٹ ہڈن چیزیں چل رہی ہیں نا، وہاں کچھ بریک آئی ہے، وہاں کچھ لنک ٹوٹا ہے. اس کے بعد سارا کچھ پوائنٹ آؤٹ ہوا. جیسے نے کہا کہ ایک لوگ میرے پاس آئے پوچھتے تھے، میں نے اس کے کچھ نا کنٹروورشل چیزیں اس نے کہی ہیں. ایک طرف تو کہہ رہا مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر کسی ایف آئی کے بندے کو بتا رہا کہ میرے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے لے گئے ہیں. اس نے جا کے آگے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ اس کے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم نکل گئی ہے، اس نے شور کیا. کس نے الاؤ کیا؟ ایک طرف سے اتنی پابندی ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا. جو بگ بردر آیا اس کے پاس، اس کو نہیں بتایا اس نے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. پہلی ملاقات میں، دوسری ملاقات میں وہ ایف آئی اے والے کو بتا دیا آرام سے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ایسا ایلیمنٹ تھا جس کو جو پتہ تھا جو ہو گیا اور زیادہ ہو گیا، یا اس میں بددیانتی ہوئی اس کی تقسیم میں جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے، یا ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی تھی. کچھ لوگ چھپا کے باقیوں سے لگے ہوئے تھے کہ مرغی قابو آئی یا انڈے نکالتے جو اتنے نکلتے ہیں. وہ چین ٹوٹی ہے، وہ گڑبڑ ہوئی، تو اس کا ڈکی بائی کا کیس پوائنٹ آؤٹ ہوا، ورنہ شاید کبھی نہ ہوتا. ایسے سینکڑوں کیسز اور ہوتے ہوں گے. تو سسٹم ہمارا خود ایکٹیو ہو کے اکاؤنٹیبلٹی اپنی نہیں کرتا، اپنے آفیسرز کی نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے سسٹم عجیب سا، میں ایک سوال پوچھنے والا ہوں، لیکن سسٹم اب بدل رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ، اگر آپ دیکھیں، ہم نے ملک ریاض کی بھی بات کی اس پوڈ کاسٹ کی، اوبیسلی ہم سب سے بڑا ایلیفنٹ ان دا روم بھی اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں، جو آج کل پریس کانفرنسز وغیرہ ساری ہو رہی ہیں. لیکن کیا ایسا ہے کہ ایک نیا سسٹم دنیا میں آ گیا ہے کہ ایک ڈکی بھائی جیسا آدمی جو از پاکستان بگیسٹ یوٹیوبر، ٹھیک ہے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، ایف آئی اے، یہ شاید یہ چیز سمجھ نہیں پا رہی یا ہضم نہیں کر پا رہی کہ ان کے پاس ایک سافٹ پاور ہے جو شاید پہلے نہیں ہوتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں آج کل پاکستان میں میجر جو جنگیں چل رہی ہیں، ملک ریاض کے پاس نقطہ ہے، تو ڈکی بھائی خود ایک برانڈ ہے ان اٹ سیلف، اور جو اچھی فالوئنگ ہے اس کی بہت زیادہ. اینڈ جو آج کی کرنٹ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے،
ان کو یہ جو نیا رواج ہے دنیا کا، سوشل میڈیا کا، سوشل میڈیا انفلوئنس کا، اس کی جو سائبر کرائمز کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور چیزیں بھی کر رہے ہیں، یہ ایک جگہ ہے جہاں وہ اکثر آپ کو نظر آ رہا ہے مار کس سے کھا رہے ہیں، اس سے کھا رہے ہیں جس کے پاس ایک آواز ہے، رائٹ، ویدر دیٹس ڈکی بھائی جو ایک جرنلسٹ نہیں ہے، جو ایک پولیٹیکل فگر نہیں ہے، جو ایک اس طرح کا آدمی نہیں، لیکن ہی اسٹل ہیز فالوئنگ ہے اس کی. اور یہ شاید حکومت کو سمجھ نہیں آ پا رہا. میں ڈکی بھائی کا صرف ایگزامپل دے رہا ہوں اس چیز میں کیونکہ وہ تو بالکل ہی اس چیز سے کوئی لین دین نہیں رکھتے نا. اٹس ناٹ ایز اف ڈکی بھائی کوئی فریڈم فائٹر ہیں، ڈکی بھائی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، از جسٹ یوٹیوبر. عام بندہ، لیکن پولیٹیکل ایمبیشنز بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہی از گاٹ پاور آف دا پیپل. اور یہ جو پاور آف دا پیپل ہے، یہ وہ جو نہیں ہے انگلش میں کہتے ہیں اکیلیز ہیل، وہ ایک چیز ہے جو شاید ہماری کرنٹ آپ کے جو کہہ لیں ایلیٹ کیپچر، اگر اس کا اچھا استعمال کروں، کیونکہ اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس میں بزنسز ہیں جو ساری آپ نے ایلیگل جس کی بات کی، جس چیز سے کو وہ نہیں توڑ پا رہے، وہ یہ ایگزیکٹ چیز ہے جس بندے کے پاس سوشل انفلوئنس ہے. کیا یہ آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں ینگ ہوں اور میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، یا آپ اگر مجھے لے کے جائیں 90s میں 80s میں ہمیشہ ہی ایسے ہوتا تھا؟ ابھی ایک نا جو ہمارے اداروں کی تھوڑی سستی ہے یا نالائکی ہے، انکمپیٹنس ہے، وہ اس چیز کو سنکرونائز نہیں کر پا رہے اپنے آپ تیز ڈیولپمنٹ کے ساتھ. پہلے اخبار ریڈیو ہوتا تھا، وہ کنٹرول ہو جاتا تھا، ٹائم لگتا تھا، انفارمیشن لیک نہیں ہوتی تھی. اب تو ڈکی بھائی کو ایک مہینہ اگر انہوں نے بند کر دے، کچھ نہ ہو، اس کا فالو نوٹ کریں گے ڈکی بھائی کہاں گیا، کوسچن اٹھنے شروع ہو جائیں گے. یہ بھی پار ہے، کوئی نہ کوئی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی تعداد فالوورس کی ہے. بالکل. اگر وہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ان کی کسٹڈی میں ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. اس کا فالوور خود ڈھونڈنا شروع ہو جائیں گے. جب جواب نہیں آئے گا، آٹومیٹک کوئی FIR آ جائے گی، کوئی کویسچن آ جائیں گے. اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہمارے ادارے جو اولڈ ڈیزائن میں انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اولڈ ڈیزائن میں کیس پکڑتے ہیں، مارداڑ کرتے ہیں، 3rd ڈگری ٹارچرز کرتے ہیں، تو ڈکی بھائی کہتا ہوں تھپڑ مارے، یہ چیزیں اب چھپتی نہیں ہیں. لیکن ان کو ابھی تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگے گا، سنکرونائز نہیں کر پا رہے. موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا نے، ڈیجیٹل میڈیا نے دنیا کیا چینج کر دی ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید چھپ گئے. اگر آپ کسی کے اکاؤنٹ سے ڈکی بھائی کا نام ذکر کر رہے ہیں، $3,25,000 ٹرانسفر کرنے کا، یہ چیز چھپ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں چھپے گی. اس نے سامنے آنا ہی آنا ہے. انفارمیشن کا دور ہی اتنا ہے، کہیں نہ کہیں سے ڈکی بھائی کبھی نہ کبھی لیک کرے گا، جیسا اس نے کیا، آپ پکڑے جائیں گے. اب یہ سرفراز چودھری صاحب وہ تھے جس سے لوگ ڈرتے تھے، لوگ گھبراتے تھے، اس سے پکڑے گئے. اور پکڑے بھی اس طرح کے، پہلے ٹرمینیشن ہوئی، پھر کیس ہوا، پھر اندر چلے گیا. ایک نہیں کیا، سارا گروپ ہی چلا گیا. اتنی بڑی تعداد میں پہلے یہ بھی پریکٹس رہی ہے کسی بھی محکمے کے ساتھ، خاص طور پہ پولیس کے خلاف زیادہ ہوتا تھا. جب ایک کوئی افسر اس طرح کے الزام میں پکڑا گیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا، پورا محکمہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی سپورٹ کرتا تھا. اب محکمہ نہیں کر پائے گا. جو سپورٹ کرے گا وہ بھی کل کو ڈکی پہ آ کے یوٹیوب پہ آ کے شروع ہو جائے گا. اس کے میں نے دیکھا اس ویڈیو میں جس نے دکھائی، اور لوگ اس کے لیے بول رہے ہیں جن کا شاید اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کورٹ میں کھڑے ہیں، FIA کے باہر کھڑے کے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ڈکی بھائی آ گیا، ڈکی بھائی چلا گیا، اس کو بات نہیں کرنے دی جا رہی، وکیل آ گیا. اب یہ ہر لمحہ انفارمیشن کا جو آؤٹ فلو ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے. یہ بہت بڑی پار ہے. اس سے ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، سنکرونائز نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کا کیا ہوگا، بہت پیچھے ہیں وہ. تو ان کو اب یہ یا تو ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی نا، یا ایک دم سے بلو بلڈ لانا پڑے گا. جو بچہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے، وہ اس چیز کو بہت سمجھتا ہے، جو گیم سمجھتا ہے. ڈکی بھائی کی کیا ایج ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کہیں سے ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس شعبے کا تربیت یافتہ نہیں ہے. اس نے پورے FIA کو گھما دیا. FIA کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کتنے بندے سسپینڈ ہوئے ہیں، بندے ٹرمینیٹ ہوئے ہیں. بالکل. ایک بندہ جو ہم جس کو سیریس نہیں لیتے تھے، میں اس کو سیریس نہیں لیتا تھا باقاعدہ، میرے انٹرسٹ کی کوئی ویڈیو اس میں نہیں تھی، میں نہیں دیکھتا تھا اس کو، لیکن اس نے پورے محکمے کو ہلا دیا، اور محکمے سے کوئی بندہ ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا انجوجل چیز ہے یہ، پار ہے جس کو ہمارے ادارے ریئلائز نہیں کر رہے کہ کیا انقلاب آ گیا. اس انقلاب کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل. پولیٹیکل پارٹی کی طرف لنک کر لیں. ہم سوشل میڈیا کچھ ابھی تو خیر شروع ہو گئے ہیں، ہم ٹی وی پہ پابندی لگاتے ہیں، اخبار پہ پابندی لگاتے ہیں. یہ فون جو ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہے، اس پہ کیا بم چھپا ہوا، اس کا ادراک ہی نہیں ہوا. عمران خان نے اس کو یوز کیا پہلے. بالکل.
نہیں ایمان مزاری ہے ایمان مزاری with her husband اس کی کہیں خبر نہیں چھپتی لیکن ہر بندے کی جیب میں خبر ہوتی ہے، بالکل، اور اس ہر کو بندے کے پاس خبر ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کے لیے عوام اٹھ رہی، بے شک اس کے ڈکی بھائی جیسے فالوورز تو نہیں ہیں لیکن اٹھ رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے نا کہ ایک انٹرسٹنگ آپ، اور عمران نے آپ کو یہ سب سے پہلی دفعہ دکھایا نا. عمران سے ہی پہلے عمران ایک ہمارا ٹاپک نہیں ہے. گورنر پنجاب جہاں مرڈر ہو گئے تھے، ان کو ایک پولیس میں ان کے گارڈ نے مار دیا، ان کا جنازہ ہوا. کسی اخبار میں جنازے کی اطلاع نہیں تھی، کسی اخبار میں خبر نہیں تھی. پنڈی کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ تھا. سوشل میڈیا کے تھرو آئے تھے لوگ. ابھی ٹی ایل پی نے جو کیا، جو کالز دیں اکٹھے ہوئے لاہور میں، کیسے لوگ آئے تھے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے آئے تھے. بالکل، ہمارا میڈیا تو ان کو نہیں دکھا رہا تھا. اور آپ کا انٹرسٹنگ اگر میں اس میں فرق بھی کوئی نہیں پڑا. سیگوے اگر آپ کو دوں نا اس میں انٹرسٹنگ، جی ابھی پاکستان میں یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے جو ابھی پریس کانفرنس ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، جس میں ان نے خان صاحب کے بارے میں بات کیا کہ انٹرنل جو ہماری جنگ ہے. انٹرسٹنگ اس طرح مجھے لگا کہ اس میں بھی جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کیا ایک سملیرٹی ہے. وہ ایک پریس کانفرنس رکھ رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس سینئر جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ نیشنل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہیں، جو اپوزیشن ہے، وہ ساری سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. اور نیریٹو وہ جہاں کنٹرول کر رہے ہیں وہاں نیریٹو ہے ہی نہیں، ایز ان وہاں عوام نہیں ہے نا. وہاں پہ عوام ادھر ہے جہاں آپ بالکل بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے، جہاں کر سکتے ہی نہیں نا. ڈکی بھائی جہاں ایک مثال ہے، ایمان مزاری جہاں ایک مثال ہے، اور پی ٹی آئی جہاں ایک بہت بڑا ان کا سورٹ آف مثال ہے ان کے لیے کہ یہ چیز کنٹرول ان سے ہو ہی نہیں پا رہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز میں بالکل ہی جہاں ڈی جی ایس پی آر وغیرہ کی ورکنگ ہے، کیونکہ میں ایک انٹرسٹنگ اس میں چیز جو سمجھ نہیں پاتا نا، یہ جب جنگ ہو رہی تھی نا تب ان کو یہ ساری چیزیں ایک دم یوز کرنے آ گئی تھیں، اور بڑی اچھی یوز کی تھی. اگر آپ دیکھیں ان نے اس زمانے میں ایک کیش تھا، اس میں پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ان کے ساتھ جڑ گیا تھا. اس میں سارے پاکستانی بن گئے تھے. اس میں کوئی پی ٹی آئی، کوئی نون لیگ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی ہر آئی ایس پی آر ایف کا اپنا بھی سوشل میڈیا ہے، کوئی مولوی، سب اکٹھے ہو گئے تھے فار پاکستان. اتنے اکٹھے ہوئے کہ آئی ایس پی نے اگر رات کو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. وہ کاز تھی، ایک ایسی کاز تھی جسے سب متفق تھے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے، ہم نے دنیا کو بتانا کہ غلط ہو رہا ہے، یا ہم نے ٹھیک کیا ہے، ہم نے ٹھیک رسپانس دیا ہے، ہم چھا گئے ہیں. ایک جذبے سے آئے تھے سارے. کل کی پریس کانفرنس ہم پھر ادھر ہی جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. کل تو جذبہ نہیں تھا نا جی. کل کی پریس کانفرنس، پرسوں کی پریس کانفرنس، ایک جملہ تھا، اوئے تم ہو کون. یقین کرے مجھے سن کے بہت دکھ ہوا. کیوں؟ مجھے دکھ اس لیے ہوا، جیسے پہلے بھی ڈسکس تھا، ہم تو کسی سیاسی پارٹی کے سپورٹر نہیں ہیں. آپ کے پاس آنے کا خوشی بھی یہی ہوتی ہے، ہم اسٹریٹ چلتے ہیں، لیکن آپ آ کے ہم سے ٹاپک بھی اسی پہ آپ مجھے لے جاتے ہیں جس پہ ہم جانا نہیں چاہتے. کچھ دیر پہلے عمران یہ لفظ بولتا تھا، عمران خان، اوے تم ہو کون، تم ہمارے تنخواہ دار ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے، تم ہو کون. ایک انڈیویجول تھا. عمران خان کی اس ٹون کو ہر بندہ ناپسند، ہر بندہ تو میں نہیں کہوں گا، جو ایک سمجھدار طبقہ ہے پاکستان کا، جو انٹیلیجنسی ہے، جو فہم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ناپسند کرتے تھے کہ عمران کو یہ ٹون نہیں یوز کرنے چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے، میں تجھے دیکھ لوں گا، میں تجھے کر دوں گا. آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، سربراہ تو نہیں، ایک ادارے کے بہت ذمہ دار افسر ہیں. میں اس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے وہیں سے شروع کیا، اوئے تم ہو کون. اس کا مطلب کہ عمران آپ کو کھینچ کے لے آئے ادھر، اپنے برابر لے آیا. عمران نے کسی جلسے میں کہا اوئے تم ہو کون. آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جی کہہ رہے ہو. رسپانسیبل پرسن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سارے پاکستانی اس کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ شاہن صاحب ون وے نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے. جب آپ یہ زبان استعمال کر رہے ہو، آج پورے سوشل میڈیا جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ ادھر عمران کی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہی جملہ چل رہا، اوئے تم ہو کون. کون روکے گا اس کو. جو انہوں نے کہا بڑی اگریسو، بڑی لمبی پریس کانفرنس کی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیشہ ہمارے آپ کے ساتھ بات کرتے ایک جملہ ضرور میرے منہ سے نکلتا ہے، خواہ نکلتا ہے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش ہم نے مجیب الرحمان کو سمجھا ہوتا، کاش ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا، وہی کاش ہم نے یہ پریس کانفرنس نہ کی ہوتی.
क्वेश्चन हो रहे हैं, सीनियर रैंकर मुंह छुपा के नीचे हंस रहे हैं, सब वो क्लिप दिखा रहे हैं। अगर आपने नोट किया, क्वेश्चन आंसर मोस्टली उन लोगों से होते हैं, ज़्यादा 90% जो आपके अपने ही होते हैं। जो सीनियर रैंकर बैठे हैं जिनको सवाल करने का टाइम नहीं, मतलब मुंह नीचे करके हंस रहे हैं, सब ने दिखाया, नीचे अपनी अपनी मर्जी का कैप्शन दे दिया, वो सोशल मीडिया पे फिर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सोशल मीडिया पे नहीं फिर रही, जो उसके सर्टन पार्ट्स अपनी मर्जी के मुताबिक लोग निकाल के अपनी मर्जी के कैप्शन लगा के चला रहे हैं, वो हर जगह वायरल हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी अग्रेसिव हो गया आपने की, जितना सख्त स्टांस लिया, मेरा ख्याल है उसका नुकसान हुआ। काश हम उधर ना जाते, काश हम इमरान के पेज पे ना, इमरान अपने पेज पे ले आया आपको, एक बंदा जिसका कोई बाहर की दुनिया से रब्ता नहीं है, महीने से उसकी मुलाकातें नहीं हैं, आप उसके नेट में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए। अगर मैं आपको इमरान पे ही रहते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं वेट कर रहा था कि आपके साथ इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा टाइम होगी मैं ये डिस्कस करूं। 1843 एक इकोनॉमिस्ट का सब सेक्शन मैगज़ीन है, जिस पे एक आर्टिकल आया, काफ़ी मशहूर हुआ। उस आर्टिकल में पेंड बाय ओवन बेनेट जोन्स, जो एक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है दुनिया का, बिल्कुल। उनने भुट्टो डायनेस्टी किताब लिखी, एक दो और किताबें लिखी पाकिस्तान पे। अच्छा, जो चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि एक सीनियर लेवल, जहाँ यहाँ पे तो बात होती है ना लिफाफा जर्नलिज्म, पाकिस्तान में होता होगा, मैं ये मुझे नहीं पता वैसे अगर होता है नहीं होता, लेकिन चलो मैं मान सकता हूँ पाकिस्तान में अजीब गरीब चीज़ें होती हैं तो हो सकता होगा। इंटरनेशनल एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट, एक ठीक है 1843 इज़ नॉट द इकोनॉमिस्ट, लेकिन इट इज़ एफिलिएटेड टू द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, सेम ग्रुप। कैन एन बिग ग्रुप विद अ सीनियर जर्नलिस्ट बी बॉट फॉर एन आर्टिकल लाइक दिस? और अगर उनने पैसे दिए भी हैं तो उस आर्टिकल की जो क्रक्स है, अगर वो झूठ है या उसमें गलत चीज़ें हैं, तो कैन पीटीआई नॉट देन सू देम? क्योंकि जिस तरह मैं छोटा सा जो हम पब्लिशर चलाते हैं, हमें तो डेफेमेशन लॉ सूट यूँ आती है, राइट? अगर उन्हें लगे कि कुछ इसमें गलत है। तो जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो पीटीआई का स्टांस है कि यार ये सब झूठ है और पेड है, क्या ये सच हो सकता है कि ये सब पेड है? इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो जो आर्टिकल में है, मैं उससे 99% इत्तफाक करता हूँ, सारा सच, उसमें कोई गलत चीज़ उन्होंने नहीं कही, हकीकत है। लिखने के साथ ये भी है, उसमें कोई नई चीज़ भी आर्टिकल में नहीं है, खबर उसमें कोई नहीं थी। जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये क्या हो रहा है, क्या नेट बना है, बुशरा बीबी क्या करते हैं, इमरान खान क्या करते हैं, फैज़ हमीद साहब का क्या रोल था, वो क्या चाह रहे थे, उनको देख लिया था पावर कहाँ है, वो मैनिपुलेट करते थे थ्रू बुशरा बीबी। ये हर बंदे को पाकिस्तान ने पता, उस आर्टिकल में नई चीज़ नहीं थी। अब वो आर्टिकल छपा क्यों? आपने क्या लिफाफा जर्नलिज्म, ये वो फलां लिफाफा जर्नलिज्म तो शायद नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर है हर इदारे की। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में एक बड़ा तूफ़ान आया मीडिया में चंद साल पहले, एक बड़ा मीडिया ग्रुप आ गया, उसको हर चीज़ में बड़ा था, वो कहते सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, वो अपने ख्वाम खा बड़ा ही बन गया वो। उसके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा, बोल न्यूज़। उस आर्टिकल पे अगले दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लेकर उस बंदे को ही पकड़ लिया, उसके इदारों को ही बैन कर दिया। क्या वो मैनेज नहीं था? वो आर्टिकल भी मैनेज था। और पीछे चले जाएं, इट वाज समथिंग 8 से 13 के दरमियान टाइम था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। असली जरदारी के खिलाफ पेड आर्टिकल बड़े बड़े नामी ग्रामी अखबारों में छपते थे, वही पेड होते थे। तो जो ओवन बेनेट जोन्स है, उसमें ऑनेस्ट गलत कुछ नहीं रखा। वो शायद इस चीज़ पे माइंड करे कि मेरे नाम से गलत चीज़ ना चली जाए। उस आर्टिकल में गलत कुछ नहीं है, खबर भी नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ आए ना, ये पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की इमरान खान की इंटरनेशनल फॉलोइंग बहुत है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी जिनका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है, इमरान खान उनके लिए भी बड़ा नाम है, वो भी इमरान को जानते हैं। बिल्कुल क्रिज्मा है उसका एक। बिल्कुल। अगर आप देखें उस वक्त इंटरनेशनल उन लोगों को बताने की ज़रूरत थी कितना फजूल आदमी है, कितना तोहमत परस्त है, किस तरह छोटे छोटे चीज़ों पर ये एतकाद करते हैं। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं है, इससे पहले भी आए थे।
88 کا الیکشن ہوا, بائی الیکشن تھا, کچھ سیٹس خالی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہوئیں, اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیمپین ہیڈ کرنی تھی مصطفیٰ خار نے, مسلم لیگ نون کی طرف سے کیمپین ہیڈ کی تھی چودھری پرویز لائی نے. مصطفیٰ خار کے خلاف کتاب آ گئی تھی مائی فیوڈل آرٹ, اسی خاتون نے لکھی تھی, اب شہباز شریف کی بیوی. اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ ایک آیا تھا ریحام خان کا. ریحام خان کی اتنی ہائی سیلری تھی جتنی اس کا قد کاٹ نہیں تھا, اس کی سیلری پتہ نہیں کہاں سے آتا. ہر بندہ کہتا تھا یہ اس چینل کے لیے کام کرتی ہے, اتنی سیلری دینے کی سخت نہیں اس میں اس کو ملتی تھی. وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا. ہم اس چیز سے نکلتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس چیز کی مینوپولیٹ کرنے سے چیزیں کنٹرول کرنے کے, لیکن ہوتی نہیں ہے. نہ اس وقت مصطفیٰ خار ڈیمیج ہوا, نہ ریحام خان کی کتاب سے عمران خان ڈیمیج ہوا, نہ اس آرٹیکل سے ڈیمیج ہوا. سب پتہ ہے, اس کے فالوورز کو پتہ ہے, حرف بے حرف سچ ہے. اس کا رائٹر جو ہیں اس کے ساتھ ایک اور نام بھی جڑا ہوا ہے جو پاکستانی, بشرا کچھ, بشرا تسکین. بالکل. میں نے نہیں کبھی جرنلزم میں دیکھا ان کو, کون سی سٹوری ہے اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ. میں نے بھی جب گوگل کیا تو کچھ خاص ملا نہیں. نا جی, شی ہیڈ نیور بین جرنلسٹ. کلیم کیا میں جرنلسٹ ہوں, اس نے کنیکشن بنے, بڑا منور کیا, بڑی ترقی کی, تیزی سے ترقی کی, لیکن وہ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن پہ میں نے کبھی اس کو کام کرتے نہیں دیکھا. ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے, لیکن شی از ناٹ اے جرنلسٹ. اس کو کو آتھر کیا, جو مین رائٹر ہے اس نے اس پہ ٹرسٹ کیا, اس کی انفارمیشن یوز کی, ساتھ کریڈٹ اس کو دے دیا, لیکن اس میں غلط بھی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں خبریت بھی کوئی نہیں ہے. کیا خبر تھی اس میں جس کا آپ کو نہیں پتا تھا پہلے سے. یہ ویسے ایز اے جرنلسٹ ہم خبر تو وہ ہوتے ہیں کہ نئی چیز آئے, ریڈر کو, ویور کو ہم بتائیں کہ یہ ہو گیا جو پہلے اس کو نہیں پتا. اس آرٹیکل میں ایک لائن بتا دیں جو لوگوں کو پہلے نہیں پتا. آئی گیس فورن آڈینس کو وہ پیر مریدی والی چیز کا تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ملا. ہاں, بلیک میجک فلانا ڈمکانا, انٹرسٹنگ ٹیسٹ ایک انٹرنیشنل عوام کو بتانا تھا کتنا فضول آدمی. ایپسٹین کا ایک ای میل آیا خان صاحب پہ, اس میں جب ایپسٹین آپ کی بد تعریف کرتا ہے تو کیا یہ آپ کی تعریف ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, پتہ نہیں. لیکن ایپسٹین کا ای میل آیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس کے ذہن میں تھا؟ کیونکہ ایک میں اگین آپ کو آرگیومنٹس دے رہا ہوں لوگوں کی. ایک آرگیومنٹ ہے جو بہت خان صاحب کے سپورٹر ہیں نا, کہ وہ ایک گدافی والا فگر تھے جو ویسٹ ڈرتا تھا کہ وہ ہمیں یونائٹ کر دیں گے. پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے پاس کبھی بھی اس کو, ہم خود کچھ ہوں گے نا تو کوئی ہم سے ڈرے گا, ہمارا جو بھی لیڈر ہو, ود آؤٹ ڈیو رسپیکٹ ٹو خان صاحب. لیکن ایپسٹین ای میل میں دیٹ کائنڈ آف دیٹ فیلنگ از سورٹ آف دیئر. از دیٹ جسٹ ایپسٹین کو پسند نہیں تھا ایک آدمی, جو عجیب ہے کیونکہ خان صاحب کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ان کے دوستی ایپسٹین سے بڑی لاجیکل بنے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ عمران کا ایک چیز جو میں عمران کا پہلے بھی بہت ہی میں اس کا زیادہ فین نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں اس کی بڑی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. وہ جو بولتا ہے دل سے بولتا ہے. اس کے یہ الزام ہے وہ پلے بوائے تھا, وہ کہتا ہاں میں تھا, اس نے کبھی انکار نہیں کیا. بالکل. ایپسٹین کیا کہتا ہے, اس طرح کا اس کی چیزیں جوڑتا نا, اس سے کہتا ہاں میں تھا, تو مجھے تھا, میں کوئی بندہ نہیں مانتا. بڑے بڑے لیڈر میں نے دیکھے ہیں اپنی پولیٹکس ختم ہوتی ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتا میں تھا یار, وہ کل تھا, آج میرا ہے, آج سے بات کرو میں آج کیا ہوں. وہ نہیں ڈیمیج ہوتے ہیں ان چیزوں سے, جتنی مرضی ای میلز آ جائیں. وہ چھپتا نہیں ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے, جو اس کی کوالٹی ہے. وہ بلیک میل نہیں ہوتا, یہ بھی کوالٹی ہے. اس کے تھا جیل نہیں جائے گا, چلا گیا. وہ تھا نشئی ہے, وکیل کے بغیر رہے گا, نہیں رہ رہا ہے, کوئی رپورٹ اس کی ایسی نہیں آئی. وہ تھا جو 3 مہینے جیل نہیں کاٹ سکے, معافی مانگے گا, نہیں مانی. عمران کو ڈیمیج کرنا اس لیے بہت مشکل ہے. عمران جو ہے وہ مانتا ہے, ڈرتا نہیں ہے اس سے, ڈیرنگ ہے, فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہے. آگے جو اس کو ہینڈل کرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں کیا ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. میرا خیال ہے عمران کی جو پاپولرٹی ہے اس میں عمران کا رول اتنا شاید زیادہ نہیں ہے, اتنے مخالفین کا ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا اس کو. اور ہینڈل کرنے کی اگر میں آپ سے بات کروں تو سورٹ آف ہماری کرنٹ پاکستان کے ایشوز میں ایک بہت بڑا ایشو آئی بلیو ملیحہ لودھی ہیں, ان نے ریسنٹلی بولا کہ 3 فرنٹ وار ہے نا, انٹرنل, افغان اینڈ انڈین. انڈیا پہ تو چلو بات چیت چلتی رہتی ہے, اور وہ ایک ہے جو مجھے نہیں لگتا چینج ہونے والا مسئلہ. لیکن آ جاتے ہیں دوسرے فرنٹ پہ, کانورسیشن ایسی ہو رہی ہے کہ
کچھ انعام مل رہے ہیں افغانیوں کو پکڑنے پہ, سروے ہو رہے ہیں جو پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئے. بم بھی زیادہ پھٹ رہے ہیں, زیادہ انریسٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, ہوگی, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا کیا. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب دنیا کی جتنی بھی موومنٹ چلتی ہیں, جس طرح کی طالبان کی موومنٹ ہے, IRA کی موومنٹ تھی, یا انڈیا میں بہت سی موومنٹس چل رہی ہیں اور بے شمار ملکوں میں چلتی ہیں, آخر اس کا خاتمہ بیٹھ کے مذاکرات سے ہی ہوا ہے. سب سے کمزور میں کروں آئرش ریپبلک آرمی کی موومنٹ تھی, جس کو انٹرنیشنلی کوئی سپورٹ نہیں تھی, وہ بھی ہر طرح سے کرش کیا جو کہ گورنمنٹ نے اس کو, آخر مذاکرات کی میز پہ ہی ختم ہوئی. پاور سے وہ ختم نہیں ہو سکی. امریکنز نے طالبان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, آخر مذاکرات سے ہی معاملات طے ہوئے. اور دنیا کے اور ممالک میں دیکھ لیں, آخر آپ کو مذاکرات پہ آنا پڑتا ہے. طالبان کو ایک عام بندہ کہہ رہا ہے کہ طالبان بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اس وقت نیریٹو یہ ہے کہ طالبان نہ شکرے ہیں, ہم نے اتنے سال ان کی میزبانی کی, انہوں نے ہمیں اس طرح رسپانس نہیں دیا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہمیں بڑی تھوڑے سے اختلافات ہوئے, جا کے انڈیا کی جولی میں بیٹھ گئے, بالکل ایسے ہی ہوئے, بالکل ایسے ہی ہوئے. لیکن ہم بھی تو ان کو ایک کالونی سمجھنا چھوڑ دینا. کہتے ہیں کسی کو لڑائی سے مارنے سے بہتر ہے پیار سے مارو. ہم نے ان سے مذاکرات کیے, بالکل کیے. کیوں ہمارے دوست ہمارے دشمن ہو گئے؟ یا تو ہمارے دوست کبھی تھے ہی نہیں, ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا. ہم نے 79 سے ان کو مدد کرتے آ رہے ہیں, مجاہدین کی مدد کی, پھر طالبان کی مدد کی, پھر طالبان کے بعد یہ اب جن کو جینزیز کہتے ہیں طالبان کے یہ آ گئے, ان کی بھی ہم نے مدد کی. آپ کو لگتا ہے ہم نے کیا سچ ہے, کیا وہ کبھی ہمارے دوست ہی نہیں تھے یا دوست تھے اور ہم نے, ہمیں فیل کرنا چاہیے نا, ہم ان کو غلط سمجھا, ہم نے ان کو بہت زیادہ لبرٹی دے دی, ہم نے بہت زیادہ اپنے معاملات میں شامل کر لیا. ہر جگہ کاروبار کرنے کی, گھومنے کی, کاغذات بنانے کی. ہمارے لوگ ہیپیلی ان کو ان کے پاسپورٹ ID کارڈ بنا کے دیتے تھے. پورے پاکستان کو پتہ تھا, کوئی ادارہ نہیں روکتا تھا ان کو. اب اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو, بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. ان کو ہمارے سسٹم کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا. ابھی تو ایک پرانی بات شاید ہم نے پہلے نہیں کی ہو کبھی, ابھی تو چلو کچھ نہ کچھ وجہ بن گئی طالبان کے ناراض ہونے کی. کچھ عرصہ پہلے جب پہلے طالبان تھے, اس وقت ان سے بات ہوئی, پاکستان کے ساتھ تاجکستان نے بات کی کہ ہم ایک موٹر وے بناتے ہیں, آپ بناؤ. تو ہم وہی ایکسیس لیتے ہیں طالبان کے ساتھ, جو طالبان سے ایکسیس لے کے ہم ٹریڈ کرتے ہیں. پاکستان اور تاجکستان ایک ہائی وے بنا دیتے ہیں, 6 لین موٹر وے بنا دیتے ہیں, ہم مل کے فنڈ کر لیں گے. پاکستانیوں نے کہا کہ یار یہ بات ہم نہیں کر سکتے, طالبان ہماری بات نہیں مانیں گے, آپ بات کرو, شاید آپ کی بات مان لیں. تاجکستان گورنمنٹ نے بات کی پاکستانیوں سے, طالبان نے جواب دیا ہم وہ فیسلٹی آپ پاکستان سے ہم سے چاہتے ہیں, پاکستان تک ایکسیس کی, پاکستان اگر وہی فیسلٹی ہمیں انڈیا تک ایکسیس کی دے تو ہم تیار ہیں. ہمیں بانپ لینا چاہیے تھا ان کے ڈیزائن کیا ہیں. ہماری حالانکہ ایک سڑک بننے میں طالبان کا بھی فائدہ تھا, ان کے ملک سے چیزیں گزر کے جانی تھی, ان کو ٹول ملنا تھا, ایکٹیویٹی ہونی تھی, ڈیولپمنٹ ہونی تھی, ان کا کاروبار تاجکستان کے ساتھ بہتر ہونا تھا, پاکستان کے ساتھ بہتر ہونا تھا. شرط لگائی کہ ہمیں یہی فیسلٹی پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی دے, تب ہم بنانے دیں گے. اس وقت ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے تھا, ہم کیوں جا کے ان کو گود میں بٹھائے رکھا. ہم نے ان کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنا کیوں الجھا لیا. یا وہاں سول وار ہو رہی تھی احمد شاہ مسعود کی اور طالبان کی, ہم نے کیوں طالبان کو سائڈ کیا, ہم نے کیوں احمد شاہ مسعود کے خلاف, ہمارا امپریشن ہو گیا کہ ہم ان کے خلاف ہیں. اب یہ امریکنز نکلے, طالبان آ گئے, سڈنلی آ گئے. اشرف غنی کی گورنمنٹ امریکن بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے اتنی جلدی فال ہو جائے گی. تو ہم نے جا کے چائے کی پیالی کیوں پی وہاں تھے, یاد نہیں چائے کی پیالی, بالکل کیوں پی. کیا وہ شو کر رہے تھے ہم ہی ہیں, حالانکہ ہم نہیں تھے وہ. سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا, جو اس سے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, کیا وہ چائے کی پیالی
اور جس آدمی نے وہ چائے کی پیالی پی کی وجہ سے جو سارا انٹرنل بھی ایشو ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا ایک بہت لنکیج ہے, ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے نا اتنی ہماری جو دشمنی کی, لیکن اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو ہماری ہسٹری افغانستان سے ہماری پوری فیوچر اور پاسٹ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. آپ نے بھی 79 کا ایگزامپل دیا, اوبویسلی وار آن ٹیرر کا ایگزامپل ہے, فقیر اے پی والی ریوالٹ ہے جب فقیر اے پی لڑتا تھا ہمارے خلاف. بالکل. اور اگر آپ اب دیکھ لیں تو پچھلے کچھ سال پہلے وہ جو کہتے ہیں نا انگلش میں اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک والی بات, خان کی حکومت اور خان کے ساتھ جو انٹرا اسٹیبلشمنٹ جنگ شروع ہوئی تھی فیض کی اور آج کی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی, شروع افغانستان سے نہیں ہوئی تھی, اس چائے کے پیالے سے, اس لیک آف نیگوشیشن سے, ادھر سے ہی تو سارے مسئلے جڑ کے شروع نہیں ہوتے. بی دیٹ افغانستان اور دا پولیٹیکل ایشوز. افغانستان ان میں سے ایک ایشو تھا. دراصل ہماری ایک جو بہت بڑی بدقسمتی ہے نا جی, وہی رونا پھر بار بار رونا پڑتا ہے کہ ہمارا عوام کے ووٹ پہ اعتماد نہیں تھا, اعتقاد نہیں ہے, ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, ہم مانتے نہیں ہیں, وہ ہم نے کبھی بھی نہیں مانا. ہمارا پتہ نہیں کیوں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو پاپولر ووٹ ہوتا اس کے خلاف جاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. خواہ وہ فاطمہ جناح تھی, خواہ وہ شیخ مجیب الرحمان تھا, خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا, خواہ وہ بے نظیر تھیں, خواہ وہ نواز شریف تھا, اب عمران خان ہے. جو پاپولر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. ہم نے ان سے کچھ سیکھا نہیں ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ کے آخری دن تھے, عدم اعتماد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی پارٹی ڈسالو ہو جاتی ہے اگلے الیکشن میں. ہاں, مشکل تھا کہ پنگا کس نے لیا؟ کیونکہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنرل باجوہ فیض حمید مل کے اگلا الیکشن منور کر لیں گے. تو اس منور کو ریورس منور کرنا تھا. آپ نے بھی وہی کر دیا. نہ ان کو الیکشن عوام کے ووٹ پہ ٹرسٹ تھا, نہ آپ کو عوام کے ووٹ پہ ٹرسٹ ہے, نہ آپ نے انہوں نے عوام کے ووٹ کی رسپیکٹ کرنی تھی, نہ آپ نے کی. آپ میں سسٹم میں فرق کیا ہو گیا؟ جو لڑائی شروع ہوئی تھی فیض حمید کی ٹرانسفر سے شروع ہوئی تھی. ان کو ڈی جی آئی ایس اے کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. بالکل. عمران خان نہیں چاہتے تھے. اس میں افغان پالیسی کا شاید اتنا رول نہیں تھا. اب مکر رہے ہیں سارے کہ ہم نے نہیں کیا. پچھلے دنوں میں کہیں بات ہو رہی تھی, جو اس وقت نور اللہ قادری عمران خان گورنمنٹ میں ریلیجیس منسٹرز تھے, انہوں نے آن ریکارڈ آ کے کہا کہ جی بالکل یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سارا کچھ ہوا تھا. اب پرسن چلے گئے, اس کو اون کرنا چاہیے. یا ان پرسن نے غلط فیصلہ کیا تھا, اس وقت ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا ایک پرسن ایک ادارے سے زیادہ پاورفل تھا؟ پھر مانے کہ ہمارے پاس خامی ہے. اگر فیض حمید نے یا جنرل باجوہ نے پورے سسٹم سے, پورے ادارے سے ہٹ کے کوئی طالبان سے فیصلہ کر لیا تھا, تو سسٹم نے ان کو اسی وقت کیوں نہیں روکا؟ ادارہ کمزور ہو گیا تھا, پرسن تگڑے ہو گئے تھے, زیادہ پاورفل ہو گئے تھے. ہاں ایسا ہی تھا, آج بھی ایسا ہی ہے. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہمارے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں, انڈیویجولز پاورفل ہو جاتے ہیں, اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں. دنیا جہان کے انٹیلیجنس چیفس ہوتے ہیں, کبھی کسی کا نام نہیں سنا, کبھی کسی کی تصویر نظر. بالکل. ہمارے جا کے پیالیاں چائے پی کے کیا تصویر خام کا بن گئی تھی, بنائی گئی تھی, پھر ریلیز ہوتی. اس لیول پہ میرا ایک دفعہ فیض حمید صاحب سے ملاقات ہوگی تاشقند میں. آئی وانٹڈ کہ پکچر ہو جائے. میں نے کہا جی پکچر, نو 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 ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے جی, وہ تصویر کیوں ریلیز ہوگی؟ اس کا مطلب تصویر آپ نے کابل والی ریلیز کروائی تھی کہ آپ سیاسی لیڈر ہیں. شام کو ان کا احتساب کیوں نہیں ہوا, آپ کیوں ٹی وی پہ آئے ہو؟ ہونا چاہیے تھا, ان کے ادارے کو پکڑنا چاہیے تھا. وہ پیالی چائے کی ہمارے گلے پڑ گئی. ہم نے شو کیا کہ ہمارے بچے ہماری کالونی, فکر ہی نہ کرو. آج وہ ہمارے بچے نہیں ہیں. انفیکٹ کوئی دوسرا ملک کسی کا بچہ ہوتا نہیں. ہم غلط امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, غلط فیصلے کرتے ہیں, پھر ان غلط فیصلوں کو روکنے کے لیے اور غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یہی پاکستان کی کہانی نہیں ہے. ڈے ون سے یہی ہوا ہے. ایک غلط فیصلہ, اس کو چھپانے کے لیے دوسرا غلط فیصلہ, اس کو چھپانے کے لیے تیسرا غلط فیصلہ. ہاں, اور 70 سال بعد جہاں پہ اسی سرکل میں چل رہے ہیں. وہی بات ہماری ہمیں کھائے جا رہی ہے. ہمارے ادارے کمزور ہیں, ہمارے انڈیویجول اسٹرانگ ہیں. نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ پھر میں ایک جو آرگیومنٹ آپ سے کروں گا کہ ہماری عوام بھی جو ہے
وہ انڈیویجولز ہی چاہتی ہیں نا, ادارے چاہتی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں اس لیے مسایا, اس لیے کہ عوام کو کبھی ان کی بات سنی نہیں گئی. ان کو لگتا ہے ہم نے 1970 میں ایک فیصلہ کیا, ایک بندے نے آ کے جائیہ خانے چینج کر دیا مجیب الرحمان کا. ہم نے 88 میں بے نظیر کو منتخب کیا, ایک بندے نے آ کے چینج کر دیا. ہر کسی کو حمید گل کا نام آج بھی یاد ہے. بی بی کا الیکشن اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی, نہیں کر سکے تھے, لیکن پیرالائز گورنمنٹ دی تھی اس کو. پھر نواز شریف صاحب کو لایا گیا, نواز شریف صاحب سسٹم پہ لڑ پڑے. پھر اس وقت اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے, بہت زیادہ پاورفل تھے, پتہ نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, اسحاق خان ہو رہی تھی. پھر نواز شریف اسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن گئے, پھر ان کا نام آ گیا. جتنے بھی پرسنز آئے ان کی ایک پروجیکشن ہوئی, ادارے کی نہیں ہوئی. کبھی پارلیمنٹ نے کسی سیاسی لیڈر کو, کسی پرائم منسٹر کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. کبھی کسی اور ادارے نے, اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے نے اپنے سربراہ کی اس کے غلط کاموں پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. ہونی چاہیے. سر عجیب سی بات ہے, لیکن اگر آپ نے ابھی پوری ہسٹری گنوائی نا, اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ مجیب کو لے لیں, خان کو لے لیں, بھٹو کو لے لیں, زرداری فاطمہ جناح کو لے لیں. اچھا, آج سے پہلے ایسا ہوتا تھا, جو ہم نے ابھی بالکل پوڈ کاسٹ کی شروع میں بات کی, کہ آج سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک کنٹرول میڈیا تھا, کنٹرول نہیں لیکن ایک میڈیا تھا جس کو فوج سمجھتی, یا چلیں اسٹیبلشمنٹ, ایلیٹ کیپچر سب سمجھتے تھے. اچھا, اس ایلیٹ کیپچر کو سمجھنے میں نا ان نے ایک سسٹم بنایا تھا, اس سسٹم سے وہ لیڈر نکال رہے تھے. اچھا, اب یہ ہوتا تھا, ہاں لوگ آ رہے تھے, اب وہ لیڈر سے لڑ پڑتے تھے. مجیب سے بھی وہ خود لڑے, اب بھٹو سے بھی وہ لڑے, سینئر اینڈ جونیئر, نواز, عمران, سب سے معصوم آدمی محمد خان جنیجو, جو انتہائی کمزور پرائم منسٹر, وہ بھی برداشت نہیں. بالکل. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے نا کہ اگر آپ یو ایس میں بھی دیکھیں تو یو ایس کی ایک میڈیا مشین تھی, اس میڈیا مشین سے ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ اور ایک ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ نکلتا تھا, اور دونوں سیدھی بات ہے وہ ایک کوئن کے دو حصے ہوتے تھے, اور آپ نے جو لینا ہے آپ لے لو اپنی تسلی کے لیے, لیکن چلنی میڈیا مشین امریکہ کی ہے. پھر آئے ٹرمپ صاحب, انہوں نے اس میڈیا مشین کو اندر باہر کر دیا, الٹ کے رکھ دیا. آپ اس کے خلاف ہوں, آپ اس کے صحیح ہوں, اس نے دنیا بدل دی, بالکل اس نے دنیا بدل دی. ادھر آیا خان اور اس نے آپ کی میڈیا مشین لی. بے شک وہ آپ کی خود, میں مانتا ہوں 2018 میں مانتا ہوں عمران کتنا بڑا سورٹ آف سپورٹ تھی اس کی فوج سے, لیکن اب وہ میڈیا مشین ٹوٹ گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگلا جو لیڈرشپ آئے گی, ابھی تو ہم صرف بات کریں کرنٹ, شہباز صاحب ہوں, جب تک فیلڈ مارشل صاحب ہوں, یہ سارے سسٹم تو چل رہا ہے. اگلا لیڈر جو ہوگا وہ تو آپ اس کو, کیونکہ پہلے تو آپ اس کو ایئر ویوز نہیں دو گے تو وہ بن ہی نہیں سکتا. صحیح, آپ بند کر دو گے تو وہ بند ہو جائے گا. آج آپ ڈکی بھائی کو بند نہیں کر پا رہے, ڈکی بھائی کی آواز بند نہیں کر پا رہے, تو اگلا جو بندہ آئے گا وہ تو آپ کی مائکرو فون سے آئے گا ہی نہیں, اس کی تو آپ کو شاید ضرورت ہی. عمران خان کو اس چیز کا پتہ ہے. جب عمران خان پرائم منسٹر تھا, سارا میڈیا اس کے خلاف تھا, اس نے سارے میڈیا کو بہت ٹف ٹائم دیا. شکیل الرحمان جو جیو کے مالک ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. بالکل, جو 60-70% میڈیا ہے, انہوں نے سب کے اشتہار بند کر دیے, انہوں نے سب کو شٹ اپ کال دے دی. وہ کہتا پاور اس میں ہے, یہ ہے میڈیا, اس پہ کنسنٹریٹ کرو. ٹویٹر, ایکس ہو گیا, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یہ پار ہے. اب آپ اس سے کسی کو بین نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے, جتنے مرضی فائر وار لگوا لیں, جو مرضی کر لیں. عمران خان جو اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں ویری اگریسو, میں ان کے کانٹینٹ سے اکثر اوقات اتفاق نہیں کرتا. آپ نے بند کر لیا, اس کو نہیں کر سکے. گھر گھر ہر بندہ وہی پڑھتا ہے, ہر بندہ شام کو عمران خان کا ٹویٹر ضرور پڑھتا ہے, خاص کے حق میں ہو خاص کے خلاف ہو. تو یہ انکنٹرولیبل چیزیں ہو گئی ہیں, شاید اب نہیں رکیں گی جی. اب ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. جو آواز بند کرنے والی, میں کنٹروورشل بات نہیں کہنا چاہتا, یہ جنگ ہم نے جیت لی جو کہ نہیں جیتی ہوتی, یہ الیکشن فلاں جیت گیا جو کہ نہیں جیتا ہوتا, یہ فلاں کرپشن کی جھوٹی سٹوریاں, فلاں فراڈ اسکیمز اب نہیں چلیں گے. اگر آپ کا اسکیم, اب آپ ٹی وی کی ویورشپ دیکھ لیں کہاں گئی. نہیں اچھا, ابھی کچھ دن پہلے میری پوڈ کاسٹ پہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا, اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک ایمبیشن ہے, یوٹیوبر ہے, یوٹیوبر نہیں, اس کا ایک یوٹیوب پہ چینل ہے اور بھی چیزیں کرتا ہے. خیر, اس نے مجھے بات کی کہ میری ایمبیشن ہے پرائم منسٹر بننے کی. میں نے کہا کہ یار
مطلب یوٹیوب کا چینل ہے پرائم منسٹر وغیرہ, تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو. میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی, اوبیسلی ان کی اپنی ڈریمز ہیں, ایمبیشنز ہیں. لیکن انٹرسٹنگ پھر میں نے سوچا اس کے بارے میں کہ یار یہ شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں. مطلب کیوں ایسے ہے کہ ایک بندہ, میں نہیں کہہ رہا اوبیسلی وہ پڑھا لکھا ہوگا, انٹیلیجنٹ ہوگا تو عوام اس کے پیچھے آئے گی, اس کی باتیں اچھی ہوگی, اس کی لاجک اچھی ہوگی, لیکن کیوں ایک آدمی جس کو آج میں یوٹیوبر کہہ رہا ہوں نہیں بن سکتا پاکستان کا وزیر اعظم؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ اگر قابل ہو اور اس کے پاس ایک اوپن پلیٹ فارم ہو. کیونکہ پہلے یہ چیزیں اب عجیب لگتی ہیں نا, میں جب سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار خان تھا, ورلڈ کپ ونر تھا, خان ایک انٹرنیشنل ہیرو تھا, خان نے شوکت خانم بنایا, خان تھا, یونیورسٹی بنا, لیکن کون کہتا ہے کہ جو پولیٹیکلی ایکٹیو 4 یوٹیوبرز ہیں ان میں سے ایک نہیں بن سکتا؟ عجیب لگتا ہے آج کہنا کہ ایک ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا بندہ شاید کل پاکستان کا وزیر اعظم ہو. لیکن آج ابھی جب یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ سے پہلے ہم تلا جو ویڈیو دیکھتا ہے وہ کہہ رہا تھا نا کہ جو ڈکی بھائی کی کل ویڈیو تھی اسے 24 لاکھ اس نے بنا لیے. یہ ذہن میں میری بات گئی کہ یار اگر اس نے 24 لاکھ روپے اس نے بغیر کچھ کیے 6 گھنٹے میں بنا رہے ہیں, پیٹنا دکھا کے آدھا سچ آدھا جھوٹ بول کے, اور عوام ساتھ ہے نا, ساتھ ہے. تو میں اپنی بتاتا ہوں, میرے بچوں نے مجھے زبردستی دکھائی ویڈیو. میں کہ مجھے پتا کیا ہے اس کے, اگر تو مجھے کیوں دکھانے دیکھیں, میرے کو بندے پکڑے گئے ہیں, ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں, جیل چلے گئے ہیں, اس کی ضمانت ہو گئی ہے, بس دیٹس اٹ. انہیں کہ نہیں دیکھیں وہ کیا رہا ہے. میرے کو پاس بھی کچھ کرنے کو نہیں تھا, لیکن زبردستی مجھے میرے بچوں نے دکھائی ہے. نہیں تو پھر کیوں ایسا نہیں ہو سکتا نا؟ ایک بندہ اگر کروڑ روپے کما بھی رہا ہے, عوام اس کے ساتھ بھی ہے, تو کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈکی بھائی شاید اگر بننا چاہے بن جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بن سکتے. فکر نہ کریں, ہم بننے نہیں دیں گے. اس کے لیے یہی ہوگا نا, ووٹ ڈال دیں گے لوگ. ووٹ تو عمران خان کے لیے بھی ڈالے تھے, ووٹ تو ایک زمانے میں نواز شریف کے لیے بھی ڈالے تھے. بالکل, لیکن فرق یہ نا کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کی سسٹم ان کی گود میں تو آئے تھے نا. یہ تو اب آپ شاید گود میں آپ پکڑ نہیں پا رہے نا. ابھی تو عمران گود میں نہیں آیا نا, جب عمران کے لیے ووٹ ابھی اصل پڑے ہیں تو وہ اس ٹائم گود میں نہیں تھا. مجیب الرحمان ان کی گود میں نہیں تھا, تو نہیں آنے دیا نا ہم نے, اور نہیں آنے دیں گے, فکر نہ کریں. ہمارا سسٹم ڈفرینٹ, ہمارا سسٹم جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن میں اسی پہ سارٹ آف ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا بزنس ریکارڈر پہ دکھا رہے تھے کہ انفلیشن کتنی کم ہو رہی ہے اور اکنامک پروگرس کتنی ہو رہی ہے, اور ہماری ریزروز بہتر ہو رہے ہیں, اور جو ساری آپ کی ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں جو عوام کو بتائے جاتے ہیں کہ جی پاکستان بہتر ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بہتر ہو رہا, کیونکہ سارے رپورٹس, کریڈیبل نیوز پیپر, سب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہا ہے, تو ہو رہا ہوگا. میرا لمبا سانس نکلا ہے اس کو بہتر ہونا. محسوس نہیں ہو رہا. مطلب اگر میں آپ کو کہوں نا کہ ایک بندہ کہ ہاں یار ایسا لگ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں مارکیٹ 2 روپے بچ جاتے ہیں, یا ایسا لگ رہا ہے کہ میں دھندا کر رہا ہوں نا تو پیسے بن رہے ہیں میرے, نہیں تو چل کسی اور کے بن رہے ہیں, میں کسی پہ تپوں کہ یار اس بغیرت نے میرے پیسے, مطلب میرا کانٹریکٹ لے لیا ہے, میرے کلائنٹ لے لیے. ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا. اگر آپ باہر کہیں نا بہت سردی ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی, اس کو سردی نہیں ہے. یہ بہت گرمی ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہی, اس کا مطلب گرمی ہے نہیں. یا آپ نے کچھ ارینجمنٹ ایسا کیا ہو, گرمی کی شدت آپ تک پہنچ نہیں رہی. آپ نے ایئر کنڈیشنر لگایا ہوا, درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, کوئی واٹر کولر لگایا ہوا ہے. اگر بہتر ہو رہی ہے سارا کچھ, اس کا عوام تک اثر کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کوئی بہتری نہیں آ رہی. میں ایک بزنس کورسپونڈنٹ ہوں. بالکل. بہتری کیا ہے؟ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. آپ کی ایگریکلچر بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. آپ کی امپلائمنٹ ریٹ بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. آپ کی جو پاورٹی ہے زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے؟ پاورٹی زیادہ ہوئی ہے. تو بہتری کیا ہے پھر؟ آپ کی کتنی انٹرنیشنل کمپنی چھوڑ کے گئی ہیں, کتنی نئی آئی ہیں, زیادہ چھوڑ کے گئی ہیں. بہتری کا عالم یہ ہے, اس سسٹم سے مایوس ہو کے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے شاید ایک ادارہ بنایا جس کو SIFC کہتے ہیں. اس ادارے کا اونلی پرپز تھا ٹو فیسیلیٹیٹ دا انویسٹر. انویسٹمنٹ ہم نے پاکستان نہیں آ رہی کیونکہ سسٹم اس کو انویسٹمنٹ کرنے والے کو بہت تنگ کرتا ہے, ہرڈلز کریٹ کرتا ہے. پورا سسٹم انویسٹر کو روکنے پہ لگ جاتا ہے. سو اینڈ سو کہ میں لمبا نہ ہو جائے پروگرام ہمارا, جب وہ ریکوڈیک والے صاحب آئے, اس نے کہا میں تو انویسٹمنٹ نہیں کروں گا, پہلے مجھے جہاں کی پارلیمنٹ اپروول دے. پارلیمنٹ ہوگی, ان کے پھر جہاں کی سپریم کورٹ مجھے ویلیڈیٹ کرے. انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا, ان کے پھر اب نیب ویلیڈیٹ کرے, پھر نیب نے ویلیڈیٹ کر دیا. کتنا ڈرا ہوا بندہ وہ. بارے گولڈ والا بہت بڑا انویسٹر ہے, وہ اتنا ڈرا ہوا تھا
صحیح ڈرا ہوا تھا اتنا ہمارے سسٹم کا ڈنگا ہوا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور نیب تینوں سے سرٹیفکیٹ لیا کہ یہ ٹھیک انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ادھر کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہے، کل کو اس کو کوشچن نہیں کیا جائے گا. SIFC جس کا پرپز ہی یہ تھا کہ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ماحول بہتر کرنا ہے. اب وہ آ کے کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اس ادارے کا سربراہ جو بنا ہی اس لیے ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول ٹھیک کرنا ہے، وہ کہتا ہے انرجی کے ریٹس بہت ہیں، جہاں پہ ٹیکس بہت ہے، جہاں پہ ہرڈلز بہت ہیں، یہاں ان حالات میں کچھ نہیں ہو سکتا. 2 سال بعد تو بہتری کہاں ہے؟ کون کہتا بہتری آئی ہے؟ پھر ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں، بہتری آتی کیسے؟ بہتری آئی ہے کچھ لوگوں کے لیے آئی ہے. 2 سال پہلے ہمارے گندم کے ڈھیر لگے پڑے تھے، ہم نے گندم امپورٹ کی، سٹوری بنی، فراڈ ہو گیا، اسکیم ہو گیا، 300 روپے کی بات ہوئی، کوئی ذمہ دار پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے. چینی آئی، چینی سے شوگر کے لوگوں نے پیسے بنائے، 144 یا 45 روپے سے اٹھ کے چینی 220 روپے پر کلو ہو گئی. کبھی پرائم منسٹر ایکشن لے رہا ہے، کبھی ڈپٹی پرائم منسٹر قیمت مقرر کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. چینی کی قیمت واپس آ گئی؟ نہیں آئی. چاول کا کاشتکار رول گیا آپ کا؟ بالکل رول گیا. کنو کا کاشتکار اب افغان ٹریڈ بندھن کی وجہ سے رک رہا ہے، رول رہا ہے؟ بالکل رول رہا ہے. بہتری کہاں آئی ہے؟ انڈسٹری آپ کی بہتر نہیں، ایگریکلچر آپ کا بہتر نہیں، جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں، ان کو کس سزا دینے والا نہیں ہے. بہتری کہاں؟ پولیٹیکل سسٹم سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا، آپ کی عدالتوں سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈکی بھائی کیس ہے، ان سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. بہتری کہاں آئی ہے؟ اگر میرے پاس شوگر مل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور میرا اعتبار بھی اب دیکھ لیں نا، ہم کیا 25 کروڑ کی اٹامک پا رہے ہیں کہ چینی کا ریٹ پرائم منسٹر طے کر رہا ہے اور اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ اوقات ہے ہماری. لیکن چلے میں کسی ملک میں ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اٹھ کے چینی کا ریٹ طے کرے؟ نہیں. میں ہمارے یہاں ہوتا ہے، پرائم منسٹر ایکشن لیتا ہے، قیمت پہ فرق نہیں پڑتا، قیمت روز جاتے جاتے 220 روپے تک چلے گی. اور پرائم منسٹر کون ہے؟ جس کا خاندان چینی کے شوگر سے کاروبار سے جڑا ہوا ہے. یہی سوال ہے، جن کا خاندان چینی ان کے لیے بہتری ہے. جنہوں نے 1 روپے 45 روپے کلو بیچنے کے بعد 220 روپے بیچ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بہتری ہے. جنہوں نے گندم ہونے کے باوجود باہر سے منگوا کے 300 روپے کمائے، ان کے لیے بہت بہتری ہے. جنہوں نے گندم ذمہ دار سے 2000 روپے 2200 روپے پر من خرید کے اب 400 روپے من بیچ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بہتری ہے. چلیں اشرف صاحب مانا ان سب کے لیے تو بہتری ہوگی نا. اب میں آپ سے پوچھوں یار چلے میرا نہیں ہے اعتبار پاکستان پہ، میں کیسے یہ پیسے بناؤں؟ کیونکہ سوال یہ آ جاتا ہے نا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ جو پرانی انڈسٹریل فیملیز ہیں 40 یا 50، انہیں نہیں پیسے بنانے، وہ تو بنا رہے ہیں نا. ہم عوام نہ، آپ نے خود کہا اب تو بیوروکریسی والی جو ڈنڈا دینے سے رشوت بنانے سے وہ والا بھی مجھے لگ رہا ہے ایونیو ختم ہو گیا. CSS بھی چھوڑ دیں آپ بچوں نے. IT کا کام ہم سے ہوتا نہیں ہے تو کیا ہم کو پیر ڈھونڈیں اور پالیٹکس میں جائیں؟ IT کے بچوں کو بھی ہم کام نہیں کرنے دیتے. IT کے بچے جو کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی، ان میں ہیلپ، ان پہ انپٹ زیرو ہے، خود کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، ہم ان کو فائر وال لگا کے ان کا انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے. 3 4 فائر وارز لگائے ہوئے ہیں آپ نے، نیٹ کی سپیڈ سلو ہے پوری دنیا میں، تو ہمارا کاروبار افیکٹ ہوا ہے. بے شمار بچے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. بالکل، جس میں کوئی شک نہیں. بہتری کہاں ہے؟ نہیں ہے. کیوں کہا آپ نے بہتری کہا؟ میں تو کہتے ایک ادارہ نہیں، عدلیہ، انتظامیہ، پولیس، انویسٹیگیشن ایجنسیز، عدالتیں، پولیٹکس، پارلیمنٹ، کہاں بہتری ہے؟ وہ 5 جہاز گر گئے تھے. تو وہ ایک ہے، وہ ایک شعبہ ہے، بالکل ہے، بہترین. لیکن اس میں بھی جو ہماری گڈ ول بنی تھی، بڑی بڑی گڈ ول بنی تھی، قوم کا اعتماد آیا تھا، آج وہ نہیں رہا. روڈ ہو گیا سارا کچھ، بالکل بوم آیا تھا، کانفیڈینس آیا تھا، لوگ ہمیں کہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے کچھ نہیں، ہم بڑی قوم ہے، ہم واقعی بڑی قوم یہی تھی. آج وہ ختم کر دیا، ساری فیلنگ ختم کر دی. بالکل. خیر چلیں سر، پازیٹیو نوٹ پتہ نہیں کبھی ہم اینڈ کر سکتے، اسٹائل نہیں ہے، آج خاموشی پہ کرتے ہیں. چلے بہت بہت شکریہ سر، اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو انجوائڈ آور کنٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ وی ول سی یو فار دی نیکسٹ پوڈکاسٹ.